سورۃ القریش۔ لإيلاف قريش، قرآن کی وہ سورت جس میں قریش قبیلے کا ذکر کیا گیا۔ اب اس سورت کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے لیے قریش قبیلے کو جاننا ضروری ہے۔ قریش وہ قبیلہ تھا جو مالدار تھا، جس کے پاس دولت تھی، عزت تھی، وقار تھا، بلندیاں تھیں، اور ایسا قبیلہ جو کہ پورے عرب میں مشہور قبیلہ تھا۔ چلو مسلمین، ہتھیار اٹھاؤ، ان لوگوں کا دماغ پھر گیا ہے۔ انہیں لگتا ہے قریش آسانی سے اپنی جائیداد ان کے حوالے کر دیں گے۔ واللہ ہی لگتا ہے یہ سارے مارے جائیں گے، جو ہم نہ کر پائے وہ قریش کر دیں گے، اور پھر اس انسان کا جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا یہ قبیلہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ قبیلہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب مکہ کی وادی میں زندگی بہت زیادہ تنگ تھی۔ اب قریش کے لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ان کے پاس کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا، نہ عزت تھی، نہ دولت تھی، نہ وقار تھا، ہر طرف غربت کا عالم تھا۔ ان کے بازار سنسان ہوتے، یہ تجارت نہیں کرتے، کچھ کمانے نہیں جاتے، آگے نہیں بڑھتے اور کچھ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ جس طرح کی زندگی گزر رہی تھی بس اس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی ان کے پاس کھانے کو ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا، بچے بھوک سے تڑپتے، گھروں میں سامان موجود نہیں ہوتا، اور پھر یہ لوگ بھی اپنے لیے کچھ نہیں کرتے۔ جس طرح زندگی گزر رہی تھی گزار رہے تھے۔ اب انہی دنوں قریش کے قبیلے کے سردار عبد المطلب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، انہیں احساس ہوا کہ اگر اس قوم نے کچھ نہیں کیا، اسی طرح وہ زندگی گزارتے رہے تو آہستہ آہستہ مکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ اب وہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے ان کا شہر مکہ آباد ہو۔ انہوں نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں ایک مشورہ دیا کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہوگی، ہم اس طرح زندگی نہیں گزار سکتے، یوں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمیں اٹھنا ہوگا، اپنے لیے کام کرنا ہوگا، تجارت کرنی ہوگی، ہمیں مکہ سے نکلنا ہوگا، دور دراز کا سفر کرنا ہوگا اور رزق کمانے کے لیے جانا ہوگا۔ یوں انہوں نے اپنے سردار کی بات مان لی۔ وہ سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف کا سفر کرتے۔ یہ وہی وقت تھا جب اللہ نے ان کے دلوں میں اعتماد ڈالا، یقین ڈالا اور ان کو ہمت دی، ان کا خوف ختم کیا، ان کے راستے محفوظ کیے اور ان کے لیے تجارت کے راستے کھول دی۔ صبح صبح کے وقت قافلے مکہ سے نکلتے، کچھ لوگ اونٹوں پر سوار ہوتے، کچھ گھوڑوں پر سوار ہوتے اور کچھ لوگ ساتھ ساتھ پیدل چلتے۔ قریش کے لوگ مکہ میں جو چیزیں تیار کرتے تھے اس میں شہد، کھجوریں، چمڑے کی چیزیں، خوشبو ہوتی، کتان ہوتا اور عربی تیل وغیرہ موجود تھا۔ اب یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو یمن اور شام کے بازاروں میں بیچی جاتی۔ اسی طرح یہ لوگ کچھ چیزیں مکہ سے لے کر جاتے اور شام اور یمن کے بازاروں میں فروخت کرتے، اور شام اور یمن کے بازاروں سے کچھ چیزیں لا کر مکہ میں بیچتے، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ پورے عرب میں قریش کے لوگوں کا ایک نام بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ جگہ، وہ شہر جو کبھی ویران تھا، جہاں پر کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، بھوک اور پیاس کا بسیرا تھا، آہستہ آہستہ وہ ایک آباد بستی بن گیا۔ اگر تجارت اور بت کو ساتھ کر لیا تو تمہاری چاندی ہو جائے گی ابو سفیان۔ قافلہ شام یہ تو بہت بڑا ہے۔ واقعی بہت بڑا ہے۔ اور دائنے کنویں پر 5 آدمی لگا دو۔ جانور کتنے کاٹے؟ 70؟ نہیں 100۔ یہ مکہ کی شان کا سوال ہے۔ جہاں پر شام، یمن، حبشہ سے بھی بڑے بڑے تاجر تجارت کے لیے آتے۔ اب مکہ کے بازار آباد ہو گئے، گھروں میں خوشیاں آ گئی، لوگ امیر سے امیر ہوتے گئے، اور قریش قبیلہ عرب کا سب سے معتبر قبیلہ ہو گیا۔ آج بازار کا کیا حال ہے عمیرہ؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے، مگر قافلے آتے رہتے ہیں۔ اس سال خدا سونے کا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو یہ برکت اس لیے دی تھی کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے خادم تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے اور اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ دعا مانگی تھی، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنانا اور اس میں رہنے والے لوگوں کو بے شمار رزق عطا کرنا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور قریش کے لوگوں کو امن دیا، رزق دیا، بلندی دی، ترقی دی اور کامیابیاں دی۔ لیکن یہ سب کچھ ملنے کے بعد جیسے قریش کے لوگ تو بدل ہی گئے۔ یہ لوگ گناہوں میں مصروف ہو گئے، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا۔ آغاز کسی کمزور سے کرتے ہیں۔ نہیں چل ہٹ امی، امی۔ غریب کو کمتر سمجھا جاتا، یہاں تک کہ یہ بتوں سے مانگتے اور بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے، ان کے لیے طرح طرح کی قربانیاں پیش کرتے۔ اسی لیے جب سورہ قریش نازل ہوئی جس میں صاف صاف یہ بات واضح کی گئی ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے مانوس کر دینے کے سبب اور قریش کے سردیوں اور گرمیوں کے کیے گئے سفر کے سبب انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو تم سردیوں اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، یہ سب تمہاری طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں اللہ کی رحمت اور مدد بھی شامل تھی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو قریش کے لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک سے نجات دی، تجارت دی، امن دیا اور بے خوف کیا۔ یعنی کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قریش کے لوگ بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے، ان کے پاس عزت نہیں تھی، غربت ہر طرف چھائی ہوئی تھی، تب اللہ نے ان کی مدد کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں کے سامنے سورہ قریش کی تلاوت کی تو کچھ لوگوں کا رنگ زرد پڑ گیا، تو اس میں سے کچھ لوگ خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ محمد ہمیں وہ باتیں یاد دلا رہا ہے جو ہم بھول چکے تھے۔ واقعی ہم اللہ کا یہ احسان بھول چکے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود مکہ کے کچھ بڑے سردار جیسے کہ ابو جہل وغیرہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو لہب، امیمہ بن خلف، یہ لوگ رسول اللہ کے مخالف تھے۔ اس وقت رسول اللہ کو انہوں نے یہ کہا، ہمارا رزق، ہماری تجارت، ہماری عزت، یہ سب کچھ ہمیں ہماری طاقت اور محنت کی وجہ سے ملا ہے، اس میں اللہ کی کوئی مدد شامل نہیں۔ کہتا کیا ہے محمد؟ وہ وہی باتیں کہتے ہیں جو کہلاتا ہے ان سے اللہ۔ کیسی باتیں اور کون اللہ؟ بولنے والا اللہ۔ محمد کا وہم۔ یہی وہ صورت تھی جس نے قریش کے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑا، انہیں ان کا پرانا زمانہ یاد دلایا اور انہیں یاد دلایا کہ کس طرح اللہ نے انہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا۔ اب اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے سچ اور حق کو قبول کر لیا اور وہ ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اپنے تکبر اور غرور میں انکار کر رہے تھے۔ اس سب سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ کیا ہم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کہیں ہم قریش کے لوگوں کی طرح ناشکری تو نہیں کر رہے؟ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے، عزت، دولت، ترقی اور کامیابیاں، اس سب میں اللہ کی مدد شامل ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے ہر حال میں، ہر مشکل میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔